یہ افسانہ بصغیر کے نوآبادیاتی دور میں لکھا گیا ہے، جب ہندوستانی عوام کو انگریزوں کی طرف سے نیا قانون دیے جانے کی خبریں سنائی دیتی تھیں۔ عام لوگوں کو امید تھی کہ یہ نیا آئین ان کی زندگی بدل دے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک ٹانگے والا اللہ دیتا ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا مگر باتونی شخص ہے۔ چونکہ وہ ناخواندہ ہے اس لیے قانون سیاست کو اچھی طرح نہیں سمجھتا، لیکن ادھر ادھر سے سنی باتوں کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کر لیتا ہے۔ اللہ دیتا خوشی خوشی سب کو بتاتا ہے کہ اب وہ نیا قانون آ گیا ہے اور اس کے آنے کے بعد سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب انگریز کا ظلم کم ہو جائے گا اور عام آدمی کو بھی انصاف ملے گا۔ وہ اپنے دوستوں اور سواریوں کو بھی پرجوش انداز میں سمجھاتا ہے کہ نئے آئین سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اصل میں اللہ دیتا کے اندر ایک آزادی کی خواہش اور امید کی روشنی جھلکتی ہے، لیکن اس کی لاعلمی اور بھولپن اسے حقیقت سے دور رکھتا ہے۔ افسانے کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب اللہ دیتا کا ایک جھگڑا ایک انگریز افسر سے ہو جاتا ہے۔ اللہ دیتا یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ وہ نیا قانون آ گیا ہے، اس لیے وہ انگریز کے خلاف بول سکتا ہے اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت فوراً اس کے سامنے آتی ہے۔ انگریز سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں، بے رحمی سے مارتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں۔ یوں نیا قانون کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف حکمران طبقے کے فائدے کے لیے تھا، عوام کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ منٹو اس افسانے میں یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ بڑے بڑے قوانین اور آئین عام آدمی کے لیے بے معنی ہوتے ہیں۔ غریب اور مظلوم عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نیا قانون صرف کاغذوں میں اور حکمرانوں کے لیے ہے، غریب آدمی کے لیے وہی پرانا ظلم اور جبر قائم رہتا ہے۔